بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ کلاس دہم مطالعہ پاکستان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نواز شریف کا دوسرا دور حکومت اور اس کے اہم اقدامات، اس کے اہم واقعات۔ اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اس کے اہم واقعات کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کا جو دوسرا دور حکومت ہے اس میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف بانی پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ برسر اقتدار آنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ دوبارہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان وہ سنبھالتے ہیں۔ تو اس دور کے اہم واقعات میں سب سے پہلا واقعہ جو تھا وہ تھا جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کے استعفے۔ ابھی نواز شریف کو حکومت سنبھالے، وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالے جسٹ ایک مہینہ گزرا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ اور نواز شریف دونوں کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھتے ہیں کہ بالآخر چیف آف آرمی سٹاف فوج کے سربراہ کے مداخلت کرنے پہ جسٹس سجاد علی شاہ سے استعفیٰ لے لیا گیا اور سجاد علی شاہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے مستعفی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عہدے کے استعفے کے بعد صدر پاکستان مسٹر فاروق احمد خان لغاری نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اس طرح میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت جو ہے وہ ابتدا سے ہی اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس دور کا دوسرا اہم ترین واقعہ کہ فاروق احمد خان لغاری کے مستعفی ہونے کے بعد صدر پاکستان کے طور پہ بطور صدر پاکستان نئے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی کو شکست دینے کے بعد جناب رفیق احمد خان تارڑ جو ہیں وہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھالتے ہیں، اور نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ان کے ساتھ صدر پاکستان صدر مملکت کے طور پہ جس بندے نے کام کیا بطور صدر وہ تھے رفیق احمد خان تارڑ، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی جو ہیں ان کو شکست دی اور صدر پاکستان کا عہدہ وہ سنبھالتے ہیں۔ نمبر 3، قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ حکومت پاکستان کو قرض اور IMF اس کی محتاجی، اس کی غلامی وہ ورثے میں ملی ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے اس کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حکومت جو ہے وہ قرض لے، اور IMF باقی جو ادارے ہیں اقوام متحدہ ان سے قرض لے کے ملک کو چلایا جائے۔ تو IMF کی کڑی شرائط کے تحت ملک پہ جو قرضوں کا بوجھ تھا اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے نواز شریف نے ایک مہم کا آغاز کیا، جس مہم کا نام رکھا گیا قرض اتارو ملک سنوارو مہم، اور انہوں نے بذات خود پاکستان کی عوام سے قرض ہنسنا کی اپیل کی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن پاکستان پہ عوام سے خطاب کیا اور قرض ہنسنا کی اپیل کرتے ہوئے عوام سے پرزور اپیل کی کہ پاکستان کو قرض کے بوجھ سے نکالنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ محض چند دنوں میں تھوڑے عرصے کے اندر عوام نے 17 ارب روپے جو ہیں وہ جمع کیے، اور نواز شریف گورنمنٹ نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم کے اندر عوام سے 17 ارب روپے کا چندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ پھر آپ دیکھیں غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق۔ نواز شریف سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ نے کسی بھی حکومت میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا تھا۔ بیرونی ممالک پاکستانی کبھی بھی پاکستان کے اندر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو نواز گورنمنٹ کے دوسرے دور حکومت کا ایک بڑا کارنامہ بیرون ممالک رہنے والے مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں فلور کراسنگ پر پابندی۔ نواز دور حکومت کا جو دوسرا پیریڈ ہے اس میں ایک بڑا کام وہ فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ ہوتا کیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ عین موقع پہ کسی مشکل گھڑی میں کسی اہم بندے کے جو انتخاب کا موقع ہے، وزیر اعظم، صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، ان کے انتخابات کے موقع پہ وہ کیا کرتے، وہ پارٹی تبدیل کر دیتے۔ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے وہ کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتے، اپنی پارٹی کے نمائندے کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کے نمائندے کو ووٹ دیتے۔ تو نواز گورنمنٹ نے آئین کی 14ویں ترمیم کے ذریعے فلور کراسنگ پر مکمل طور پہ پابندی لگا دی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی رہنما
اگر کوئی سیاسی لیڈر وہ فلور کراسنگ کرے گا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اس کی پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں 1998 کی مردم شماری اور نئی تعلیمی پالیسی، نواز گورنمنٹ کے دوسرے دور حکومت کی ایک بڑی جو کاوش تھی وہ پاکستان کے اندر مردم شماری تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں کی گئی تھی۔ ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کرنے کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس سے پاکستان کی جو آبادی ہے، مرد خواتین بچے بوڑھے روزگار بے روزگار، ان سبھی کا جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، مختلف معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ 1998 میں نواز گورنمنٹ نے مردم شماری کرائی۔ اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی قریباً 13 کروڑ سے زائد تھی، اور اسی 1998 کے اندر ہی نواز شریف نے اس وقت کے وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ کو یہ اہم کام سونپا کہ وہ تعلیم کے اندر بہتری اور اصلاحات لانے کے لیے نئی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ رائج کرے، جس کے تحت کئی نئے سکول اور کالجز کھولنے کا فیصلہ وہ کیا جاتا ہے۔ لاہور تا اسلام آباد موٹر وے 1998، نواز دور حکومت کا دوسرا اور ہمیشہ یاد رہنے والا اہم کارنامہ۔ نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں اسلام آباد سے لاہور جنوبی ایشیا کے طویل ترین موٹر وے کا منصوبہ وہ سٹارٹ کیا تھا، لیکن اپنے پہلے دور حکومت میں یہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ جب ان کو دوسری بار حکومت میں آنے کا موقع ملتا ہے تو انہوں نے نہ صرف اسلام آباد اور لاہور موٹر وے کے پروجیکٹ کو مکمل کیا، بلکہ اس کی تکمیل کے بعد 1998 میں باقاعدہ اس کا افتتاح بھی کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جنوبی ایشیا کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جو اتنی لمبی ترین موٹر وے وہ پٹی رکھتا ہے، پشاور سے اسلام آباد، پشاور سے لاہور، اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے فیصل آباد، فیصل آباد سے ملتان۔ یہ موٹر ویز کا ایک ایسا جال ہے جو جنوبی ایشیا کے اندر پاکستان کو نمایاں مقام جو ہے ممتاز مقام وہ دیتا ہے، اور موٹر وے کے یہ جو فیز ہیں، موٹر ویز یہ جو ان کی سیریز ہے، اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آئین کی ایک شق 58(2)B، جس کا استعمال جو ہے وہ قیام پاکستان سے لے کے 58(2)B کے خاتمے تک تمام صدر پاکستان وہ کرتے رہے۔ 58(2)B صدر پاکستان کا وہ اختیار ہے جس کے تحت وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ کسی بھی وزیر اعظم اور اس کی جو کابینہ ہے اس کو گھر بھیج سکتا ہے اور اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم فیصلہ تھا۔ کوئی بھی صدر جو ہے، نواز شریف خود اس فیصلے کا شکار ہوئے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو وہ 2 بار اس فیصلے کا شکار ہو چکی تھیں، فاروق احمد خان لغاری اور ان کے ساتھ جو باقی صدور پاکستان رہ چکے تھے، ان تمام صدور نے آئین کی اس شق کا استعمال کرتے ہوئے کئی وزراء اعظم کو گھر بھیجا تھا۔ تو نواز گورنمنٹ نے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے 1973 کے آئین میں 13ویں ترمیم کی، اور اس 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر پاکستان، صدر مملکت کا یہ اختیار 58(2)B والا جس کا وہ ناجائز استعمال کرتا تھا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ تلوار تھی جو ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکتی رہتی تھی، اور کوئی بھی صدر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جب چاہتا 58(2)B کا استعمال کرتا، وزیر اعظم کو اس کے گھر بھیج دیتا۔ تو نواز حکومت نے آئین کے اندر 13ویں ترمیم کرتے ہوئے 58(2)B کا خاتمہ کر دیا۔ ایٹمی دھماکے، اب دیکھیں کہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ایٹمی ملک ہے۔ بھارت نے پہلے دھماکے 1974 میں کیے، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ بھارت ایک ایٹمی ریاست ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، اور خطے میں طاقت کا توازن جو ہے اس کو بگاڑ دیا۔ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اور بھارت جیسے ازلی دشمن کے ساتھ یہ اس کے ہمسائے میں ہے، تو بھارت ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو روب میں لانے، پاکستان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا رہا۔ آپ دیکھیں کہ 1948، 48،
پھر 65 کی جنگ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، پھر 1971 میں بھارت نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور 74 کے اندر بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ اب خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدل چکا تھا، تو پاکستان نے بھی اپنے دفاع کے طور پہ ایٹمی پالیسی کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں کئی پریشانیاں، رکاوٹیں، پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر پاکستان ایٹمی پاور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے ابھی تک اس کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا تاکہ دنیا کے بڑے ممالک کی پابندیوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ 1998 میں بھارت نے ایک بار پھر ایٹمی دھماکے کیے، تو عوام کے پرزور اصرار پہ اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، پاکستان کی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے نواز گورنمنٹ نے 28 مئی 1998 کو پاکستان کو 7 ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنانے کا وہ اعزاز حاصل کیا۔ تو نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا یہ ہمیشہ یاد رہنے والا کارنامہ ہے، جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور تاریخ پاکستان اور دنیا کی تاریخ میں نواز شریف کو ہمیشہ وہ یادگار وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں اعلان لاہور 1999 میں بھارت کے وزیر اعظم مسٹر اٹل بہاری واجپئی وہ بس کے ذریعے براستہ واگا بارڈر لاہور آتے ہیں۔ نواز شریف نے واگا بارڈر پہ ان کا استقبال کیا، اور دونوں وزراء اعظم کے درمیان کئی اہم معاملات اور کئی جو فیصلے ہیں ان پہ اعلان کیا گیا۔ بعد میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس کو اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ یہ وہ دورہ تھا جس کو باہمی دوستی اور خیر سگالی کے دورے سے وابستہ کیا گیا، لیکن یہ کبھی بھی مکمل نہ ہو سکا۔ واپڈا میں فوج کی مداخلت، آپ دیکھیں کہ واپڈا پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے جس کے ذمہ پورے پاکستان کے اندر بجلی کی ترسیل، بجلی کو مکمل کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ادارہ ہے یہ نقصان میں جا رہا تھا، تو حکومت پاکستان نواز شریف نے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے، واپڈا کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے واپڈا کا کنٹرول جو ہے، واپڈا کا محکمہ جو ہے، ادارہ جو ہے، وہ فوج کے کنٹرول میں دے دیا، جس کے کافی مثبت اثرات، نتائج وہ سامنے آتے ہیں۔ اور کارگل پر فوج کشی 1999 میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے کارگل کے محاذ پہ بھارت کے ساتھ وہ ٹکر لے لی، اور بھارت اور پاکستان کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان اختلافات وہ پروان چڑھتے ہیں، اور نواز شریف واشنگٹن جا کے امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پہ فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف اس کی مرضی کے خلاف وہ جنگ بندی کے اعلان پہ دستخط کر دیتے ہیں۔ یہ وہ وجہ بنی جو بعد میں نواز شریف کے اقتدار کے خاتمے اور پرویز مشرف کے بطور صدر پاکستان اور چیف ایگزیکٹو کے راستے کو ہموار بناتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ وجہ بھی تھی جس نے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، اس کے ہم نے پہلے اہم واقعات دیکھے اور دوسرے اہم واقعات کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔